یہ رات کے اندھیرے کے اندر ڈاکہ مارا گیا پچھلے دنوں. ہماری حکومت کی خیانت اور بددیانتی سامنے آ گئی. اگر حکومت خائن نہیں ہے، اس جرم میں شریک نہیں تھی، خود مجرم نہیں ہے، تو پھر وزیر قانون کو برطرف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ذمہ داروں کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ تو پھر اس سے ہمیں حکومت کی خیانت سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا تھا. پہلے تو کہنے لگے ہوا ہی کچھ نہیں، ڈاکہ ہوا ہی نہیں. پھر بعد میں کہنے لگے ہاں ہوا ہے، اب ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر قانون کو اور اس کے ساتھ جو شامل تھے برطرف کیا جائے اور کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے. کیا آپ اس جو ہے وہ قرارداد سے متفق ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی رہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی. ہم اپنے آقا سے عہد وفا کرتے ہیں اور ہم نے تجدید عہد وفا مہم کا آغاز کیا ہے. ہم حضور سے عہد کرتے ہیں، حضور ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک آپ کے وفادار رہیں گے. اور حضور کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور آمادہ ہیں. پاک فوج کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں. فوج نے اپنا دامن کتنا اجلا ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے نہ ماضی میں نہ موجود نہ کبھی حضور کی ناموس پہ کمپرومائز پاک فوج نہیں کر سکتی. پاکستان اسلام کے دشمن اس وقت ان کو پاکستان کے اندر 4 چیزیں چبھتی ہیں. ایک 295C کا قانون، دوسرا ختم نبوت کے حوالے سے جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، یہ قانون ان کو چبھتا ہے. تیسرا ان کو پاکستان کے ایٹمی اثاثے چبھتے ہیں. اور چوتھا پاک فوج سے بڑے نالہ ہیں. چونکہ جب کسی گھر کو لوٹنا ہو تو چوکی دار کو کمزور کیا جاتا ہے. چوکی دار کمزور ہو جائے تو گھر کو لوٹنا آسان ہوتا ہے. تو فوج کے سارے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرحدوں کی بھی چوکی دار ہے، پاکستان کے نظریات کی بھی چوکی دار ہے. تو ان 4 چیزوں سے دشمن خوف زدہ ہے اور ہم ان 4 چیزوں کی اپنی جان سے حفاظت کرنا جانتے ہیں. پوری قوم پاک افواج کے ساتھ ہے. ایٹمی اثاثے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور یہ ہماری آبرو ہیں. ہم اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں گے. اسی طرح 295C کا قانون ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک کے آئین میں جو شقیں شامل ہیں یہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں. ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، حضور کے ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اور حضور کی ناموس پر اپنے خون سے بھی پہرا دینا پڑا تو اس کو اعزاز سمجھیں گے. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ بلند کر دیجئے: نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم